دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الکبائر و علامات النفاق، الفصل الاول۔ عن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی قال رجل یا رسول اللہ ای ذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقک۔ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول، بڑا گناہ کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو فرمایا کہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شریک کو بلاؤ حالانکہ انہوں نے آپ کو پیدا کیا۔ قال، اس آدمی نے کہا ثم ایو، پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ قال ثم ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو قتل کرو اس ڈر سے کہ کل یہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ قال ثم ایو، پھر اس نے عرض کیا کہ پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ قال، فرمایا ثم ان کیا ہے بحلیلت جارک، پھر یہ ہے تو زانی لکھا ہے تزنیہ، یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کے بیوی کے ساتھ بدکاری کرو، وہ تمہارا پڑوسی ہے، تمہارے اوپر اعتماد کرتا ہے، تم یہ کام کرتے ہو۔ فانزل اللہ عز وجل تصدیقہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کے لیے یہ والی آیت اتاری کہ وہ لوگ جو نہیں بلاتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے الہ کو، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ نہیں قتل کرتے اس نفس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق سے مراد حق کے اسلام ہے، حق کے اسلام کی وجہ سے قتل کرنا، وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، تین طریقے ہوتے ہیں: زنا کر لے، شادی شدہ ہو زنا کر لے، ٹھیک ہے، قتل کر لے، کسی مسلمان کا نہ حق قتل کر لے، مرتد ہو جائے اور مسلمان نہ ہو دوبارہ تو اس کو قتل کیا۔ ولا یزنون، زنا نہیں کرتے ہو، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو اس طرح گناہ کرتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ والا باب گناہ کبیرہ کے بارے میں ہے، اور دوسرا نفاق کی علامتوں کے بارے میں ہے۔ اب اس میں پہلی بات یہ کہ کون سے گناہ گناہ کبیرہ ہیں اور کون سے گناہ گناہ صغیرہ ہیں، یہ تقسیم۔ تو بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ ہر گناہ جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے بس وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعض محققین یہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سارے گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ گناہ ہے نہیں، وہ سب کبیرہ ہیں، وہ گناہ کبیرہ صغیرہ کی تقسیم نہیں کرتے۔ جمہور امت کے نزدیک کبیرہ اور صغیرہ گناہ دونوں کے اندر فرق ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم کبیرہ گناہوں سے تم اجتناب کرو گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یعنی کبیرہ سے اجتناب کرو گے تو صغیرہ تمہارے معاف ہوں گے۔ تو قرآن کی آیات بھی وہ اس سے بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ گناہ صغیر اور کبیرہ کے اندر فرق موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو گناہ نماز، حج اور روزہ سے معاف نہیں ہوتے وہ گناہ کبیرہ ہیں، اور جو نیک عمل سے معاف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہے۔ ایک فرق فقہا نے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض محققین نے دوسرا فرق یہ بیان کیا ہے کہ گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا وعدہ کیا ہو، عذاب کا، لعنت کا، یعنی وہ گناہ کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ والا بندہ اس طرح اگر کرے گا تو اس کے اوپر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جس گناہ کے ساتھ یہ وعدہ نہ ہو، یہ وعید اس کے اوپر نہ ہو جہنم کی، عذاب کی، لعنت کی، تو وہ گناہ صغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں فرمایا کہ گناہ کبیرہ وہ ہے کہ جس کے اوپر شارع نے حد جاری کی ہو، حد ذکر فرمایا ہو، اگر کوئی یہ گناہ کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، کوئی یہ گناہ کرے اس کو قتل کر دو، کوئی یہ گناہ کرے اس کو کوڑے مارو، جس کے اوپر حد کی صراحت ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس کے اوپر حد کی صراحت نہ ہو وہ گناہ صغیرہ ہے۔ بعض احناف نے فرمایا کہ ہر وہ گناہ جس کے لیے شریعت نے فاحشہ کا لفظ استعمال کیا ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس کے لیے فحش کا لفظ استعمال نہ کیا ہو وہ گناہ صغیرہ ہے۔
اور امام غزالی رحمہ اللہ کے نزدیک ہر گناہ مافوق کے اعتبار سے کبیرہ ہے، ماتحت کے اعتبار سے صغیرہ ہے. سمجھ گئے؟ ہر گناہ مافوق کے اعتبار سے کبیرہ، ماتحت کے اعتبار سے صغیرہ. جیسے یہ دیکھو، کسی اجنبیہ کو دیکھنا، ایک ہے اس کو دیکھنا، دوسرا ہے اس کی طرف چل کے جانا، تیسرا ہے اس کو چھونا. ٹھیک ہے، اس کو چھونا. اور چوتھا کیا ہے؟ اس سے کام کرنا، غلط کام کرنا. اب دیکھو یہاں پر یہاں پر چھونا یہ کیا ہے؟ گناہ صغیرہ ہے بنسبت کس کے؟ غلط کام کرنے کے. اور یہی چھونا گناہ کبیرہ ہے بنسبت کس کے؟ اس کی طرف چل کے جانے کے. دیکھنا دو درمیانہ سٹیپ ہو گیا نا. ایک تو ہے کہ چھونا، یہ درمیان میں ہے بالفرض. اب چھونے کے بعد ایک مرحلہ ہے، تو چھونے کے بعد والا جو مرحلہ ہے اس مرحلے کے اعتبار سے یہ چھونا گناہ صغیرہ ہو گیا. اور ایک چھونے سے پہلے والا مرحلہ ہے، اور اس چھونے سے پہلے والا مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ صغیرہ ہے. ٹھیک ہے، چھونے سے پہلے والے مرحلے کے مقابلے میں یہ گناہ کبیرہ ہے، اور بعد والے مرحلے کے مقابلے میں گناہ صغیرہ ہے. اس طرح چل کے جانا، اس میں بھی دو سٹیپ ہے. ایک ہے چل کے جانے کے بعد والا عمل، اور ایک ہے چل کے جانے سے پہلے والا عمل. تو اجنبیہ کی طرف چل کے جانا، اس کے بعد والا سٹیپ کون سا ہے؟ اس کو چھونا. اور اس سے پہلے والا سٹیپ کون سا ہے؟ اس کو دیکھنا. تو جو اس کے بعد والا سٹیپ ہے، چل کے جانے کے بعد والا سٹیپ ہے، اس اعتبار سے چھونا کیا ہے؟ چلنا کیا ہے؟ گناہ صغیرہ. ہاں، چلنا گناہ صغیرہ ہے. اور اس کی طرف چل کے جانے سے پہلے والا جو سٹیپ ہے وہ کون سا ہے؟ دیکھنا. اس دیکھنے کے اعتبار سے چل کے جانا یہ کیا ہے؟ گناہ صغیرہ. ٹھیک ہے، اس طرح دیکھنا، اس میں بھی دو مرحلے ہیں. ایک ہے دل میں خیال آنا، اور دوسرا ہے دیکھنا. ٹھیک ہے، آدمی بیٹھا ہے نیچے اور اس نے عورتوں کی آواز سنی، تو اس نے کہا یار یہ تو دیکھا، اس کی طرف دیکھ لیا جائے. تو اب ہے خیال آنا، یہ پہلا سٹیپ ہے. ٹھیک ہے، دوسرا ہے اس کو دیکھنا، دوسرا سٹیپ ہے. تو یہ دیکھنا، ہاں دیکھنا یہ گناہ صغیرہ ہے بنسبت کس کے؟ اس کی طرف چل کے جانے کے. اور یہ دیکھنا گناہ کبیرہ ہے بنسبت کس کے؟ اس دل کے اندر جو خیال آیا اس کے اعتبار سے گناہ کبیرہ ہے. سمجھا گئی بات؟ تو ہر گناہ وہ مافوق کے اعتبار سے کبیرہ اور ماتحت کے اعتبار سے صغیرہ ہوتا ہے. اسی کو بعد نے اس طرح بیان کیا کہ وہ گناہ جو وسیلہ کے طور پر وسیلہ کی حیثیت رکھتے ہیں تو وہ صغیرہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو نا جو وسیلہ کی حیثیت رکھتے ہیں وہ صغیرہ ہے، اور جو مقصود ہوتا ہے وہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جیسے یہی والا معاملہ اجنبیہ کی طرف اس کا خیال آنا، اس کی طرف دیکھنا، اس کو چھونا، یہ سارے کیا ہیں؟ وسائل ہیں. کس کی طرف؟ اس مقصودی کام کی طرف. وسیلہ کی حیثیت رکھتے ہیں نا، یہ سب کیا ہے؟ وسیلہ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ سب کیا ہو گیا؟ وسائل، یہ صغائر ہو گئے. اور وہ جو مقصود ہے وہ کیا بنا؟ وہ کبیرہ بنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ اچھا جی. تو بعض نے یہ اس میں کیا کہ یہ فرق کیا ہے بعد میں اس میں. ٹھیک ہے، اور آگے نفاق کی علامتوں کو بیان کیا جائے گا. ٹھیک ہے، باب علامات النفاق، یعنی کہ اظہار علامات النفاق. نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں کہ دل کے اندر جو ہو اس کے خلاف والی بات کو ظاہر کرنا. دل میں جو بات ہو اس کے خلاف والی بات کو ظاہر کرنا، اس کو نفاق کہتے ہیں. سب سے پہلی والی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون ہے؟
अय्यु ज़म्बिन अकबर, अय्यु ज़म्बिन अकबर। तो सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, ठीक है, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है कि अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया और फिर भी तुम उसके साथ शरीक करते हो। वह खलका का, ये क्या है, ये और भी तारीज है किसके ऊपर, उस शिर्क के ऊपर। जैसे कोई कहता है ना, तुम इसके साथ, जैद के साथ तुम ऊंची आवाज में बात करते हो, हालांकि वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा बाप है, फिर भी तुम उसके साथ ऊंची आवाज में बात करते हो। मतलब क्या कि तुम्हें उसके साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ वहां वजह मौजूद है, ठीक है, कि भाई वो तो तुम्हारा, वैसे भी बड़ों के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो तो तुम्हारा बाप भी है। तो ये क्या है, सामने वाले को उसके काम के ऊपर मलामत करना और उस मलामत के अंदर तशदीद पैदा करना कि देखो वो तुम्हारा बाप भी है, फिर भी तुम उसके साथ ऊंची आवाज में बात करते हो। तो यहाँ पर क्या है, तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाते हो, हालांकि उसने आपको पैदा भी किया, उसने तुम्हें वजूद दिया, फिर भी तुम कहते हो कि वो नहीं है, दूसरा है, ठीक है। या तुम कहते हो कि उसके साथ दूसरा भी है, भी और ही वाला फर्क मैंने बयान किया था कल आप लोगों को, ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग सुनी हो। और उसके बाद फिर क्या है, अपने औलाद को कत्ल करना, अपने औलाद को कत्ल करना। शिर्क के बाद बड़ा गुनाह कत्ल नफ्स है, और फिर छोटा मासूम बच्चा उसको कत्ल करना, ये तो और भी बदतरीन गुनाह बन जाता है। फिर उस बदतरीन गुनाह के अंदर जो वजह है कि भाई ये मेरे साथ बैठ के खाना खाएगा, ये उस गुनाह की बदतरीन होने को और भी बढ़ा देता है कि भाई वो एक तो इंसान है, तुम उस इंसान को कैसे कत्ल करते हो, इंसान को कत्ल करना तो वैसे भी गुनाह है। और फिर दूसरा, वो तो छोटा बच्चा है, उसको कैसे कत्ल करते हो, और फिर कत्ल भी इस वजह से करते हो कि वो मेरे साथ खाना खाएगा। तो गोया कि तुमने खुद को राजिक समझ लिया, हालांकि राजिक तो अल्लाह है, ठीक है। और चौथा जुर्म कि इसके अंदर सिला रहमी को भी नजरअंदाज किया गया, हाँ, सिला रहमी को भी नजरअंदाज किया गया, ठीक है। तो इसलिए इसको शिर्क के बाद बड़ा गुनाह करार दिया गया। और इसका जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि जमाने जाहिलियत के अंदर लोग अपने बच्चों को कत्ल करते थे, ठीक है, गरीबी और मुफलिसी की वजह से बच्चों को कत्ल करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, ठीक है, वला तक़तुलू औलादकुम खशयत इमलाक, नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम। भाई बच्चों को इस वजह से कत्ल ना करो कि तुम कहोगे बाद में फिर ये हमारे साथ खाएगा, हम तुम्हें तुम्हें कौन खिला रहा है, तुम खुद थोड़ी खा सकते हो, हम तुम्हें भी खिलाते हैं तो उसको भी खिलाएंगे, ठीक है। तो तुम अपने बच्चे को कत्ल करते हो, अयत आमा का, ये कैद एहतराजी नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि अगर कोई कहे कि भाई नहीं मैं तो इस वजह से कत्ल नहीं करता कि वो मेरे साथ खाना खाएगा, इस वजह से नहीं, मैं किसी और वजह से कत्ल करता हूँ। तो ये जो कैद लगाई है, कैद एहतराजी नहीं है कि भाई अगर कोई इस वजह से कत्ल करेगा कि वो बच्चा उसके साथ बैठ के खाना खाएगा तो नाजायज है, और अगर किसी और वजह से करेगा तो फिर जायज हो जाएगा, नहीं नहीं, ये कह दे वाकई है, या कह दे उसको कह दे कि वाकई ही उसको कह सकते हैं, क्योंकि बल्कि इत्तेफाकी भी उसको कह सकते हैं, कह दे इत्तेफाकी। वो किस एतबार से कि उस जमाने के अंदर लोग बच्चों को इस वजह से कत्ल करते थे, तो इसलिए इसको जिक्र कर दिया कि ताकि इस कैद के अंदर तुम मजीद कबाहत पैदा हो जाए, ठीक है, कि तेरे प्याले के अंदर, तुम्हारे बर्तन के अंदर, तुम्हारी प्लेट के अंदर अगर तुम्हारा जिगर गोशा अगर हाथ डालेगा, लुकमा उठाएगा, तो तुम उसको कत्ल करोगे, शर्म की बात है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए तो बड़े शर्म की बात है। ये लोग जो है तो अपना निवाला निकाल कर अपने बच्चों के मुंह में डालते हैं, जानवर भी इस तरह करते हैं, ठीक है, पहले खुद चबा लेते हैं, उसको नरम करते हैं, फिर अपने बच्चों के मुंह में देते हैं ताकि वो उसके गले में न निगल जाए, खुद नहीं खाते, जानवर पहले बच्चों को खिलाते हैं। तो तुम तो डूब कर मरो कि तुम जो है तो इस वजह से बच्चे को कत्ल कर रहे हो कि भाई ये बच्चा कल हमारे साथ खाएगा। समझ आ गई बात। तो इस वजह से बच्चे को कत्ल करना जायज नहीं है, और इसी वजह से खानदानी मंसूबा बंदी, बच्चे आएंगे तो खाएंगे किधर से, ये सारे क्या है, वो मुशरिकीन अरब
ٹھیک ہے, یہ انہی کی پیداوار ہے, یہ انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صراحتاً منع فرمایا. سمجھا گئی بات؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر جو ہے تو حمل جو ہے تو 120 دن 4 مہینے سے کم ہو تو اس کو ضائع کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی ضرورت کی وجہ سے. اگر کوئی آدمی عزل بھی کرے گا, عزل جانتے ہو, اچھا, اگر کوئی آدمی عزل کرتا ہے اس وجہ سے کہ بھائی کل کو بچہ پیدا ہو گیا تو ہم اس کو کہاں کھلائیں گے, پہلے سے 4 بچے ہیں تو اس کو کہاں سے کھلائیں گے, اس وجہ سے اگر عزل بھی کرے گا تو وہ عزل بھی گناہ کبیرہ ہوگا. سمجھ گئے؟ حمل کو تو ساقط کرنا وہ تو بہت بڑی بات ہے, وہ تو اور بھی گناہ کبیرہ بن جائے گا. عزل بھی کرے گا, عزل ابتدائی امور کے اندر اگر موانع حمل کے طریقے استعمال کرے گا, ٹیبلٹ استعمال کرے گا, ٹھیک ہے, کوئی اور طریقہ استعمال کرے گا, ٹھیک ہے, کہ حمل ٹھہرے ہی نہ, کیوں, پہلے سے 4 بچے ہیں, ان کو نہیں کھلا سکتے, تھوڑی سی تنخواہ ہے تو اوروں کو کیا کھلائیں گے, یہ گناہ کبیرہ ہے. اس صورت کے اندر حمل عزل بھی گناہ کبیرہ ہے, ٹیبلٹ استعمال کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہو بیوی بیمار ہے, خون پہلے بھی کم تھا, مرتے مرتے بچ گئی ہے, کوئی دیتا بھی نہیں ہے, یہ مر گئی پھر تو اور بھی کوئی نہیں دے گا, یہ کر سکتے ہو. ہاں چلو ٹھیک ہے, بوتھا بھی ایسا ہے کہ اس بوتے کو تو کوئی دے گا بھی نہیں, ٹھیک ہے, کیئر کرو اس کی, ٹھیک ہے, اس کی بھی کیئر کرو اور سسر کی بھی تھوڑی سی شکریہ ادا کرو کہ آپ کو دی ہے اس نے, ورنہ تم تو خود ہی کہتے ہو مجھے کوئی نہیں دے گا, تو ٹھیک ہے بھائی کیئر کرو اس کی. ہاں ابتدائی امور اختیار کر لو, عزل کر لیا کرو, ٹیبلٹ استعمال کر لیا کرو, ٹھیک ہے. بالفرض اگر استقرار حمل ہو گیا تو 4 مہینے سے پہلے اسقاط بھی کر سکتے ہو, لیکن ان آزار کی بنیاد پر کہ بھائی بیوی بیمار ہے, کمزور ہے, نہیں کر سکتی, مر جائے گی, اور یہ مر گئی تو پھر تو میں بھی مر گیا. کیوں, تم کیوں مرو گے, مجھے کوئی دے گا نہیں, اس وجہ سے, اس لیے نہیں کہ بیوی سے محبت ہے, مجھے اور کوئی دے گا نہیں, اس وجہ سے مر جاؤں گا. تو ٹھیک ہے بھائی, اپنی بھی حفاظت کرو, بیوی کی بھی حفاظت کرو, ٹھیک ہے. اچھا جی, آگے کیا ہے؟ اگلا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کیا کرو, تعلقات بناؤ. تمہارا پڑوسی ہے, پڑوسی کی بیوی نہ ہو پھر جائز ہے, خدا کا خوف کرو یار, وہ بھی ناجائز ہے, تو پھر پڑوسی کی بیوی کا نا یہاں پر, تو وہ تو اس لیے کہا کہ پڑوسی کے ساتھ تعلقات استوار کرنا, بنانا وہ آسان ہوتا ہے بنسبت دوسروں کے, آنا جانا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پر ایک فرمایا, اور دوسرا اس لیے بھی فرمایا کیونکہ پڑوسی کی بیوی کے حقوق زیادہ ہیں, ان کے حقوق زیادہ. 1 سیکنڈ اذان ہو جائے پھر آگے پڑھتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کیا کرے, وہ زنا کرے. تو اس کے اندر اس کو گناہ کبیرہ کے اندر, ویسے تو زنا ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے, لیکن اس کو یہاں پر خاص طور پر اس لیے ذکر کیا اکبر الکبائر کے اندر کہ اس کے اندر ایک تو بدکاری بھی ہے, اور دوسرا پڑوسی ہے تو اس کا ابطال حق بھی ہے, کیونکہ وہ تو اس کا حق یہ ہے کہ بھائی اس کی پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اس کی گھر کی حفاظت کرتا, عزت کی حفاظت کرتا. تو خیانت بھی آ گئی, اور اس سے معاشرہ بھی تباہ ہوتا ہے, اور دوسرا محلہ بھی تباہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور تو اس وجہ سے اس کو اکبر الکبائر کے اندر شمار کیا, ٹھیک ہے. آگے دیکھو, وان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکبائر والاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس ویمین الغموس. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اشراک باللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, قتل النفس, نفس کو قتل کرنا, اور یمین غموس, جھوٹی قسمیں کھانا. کبائر گناہ بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. مکمل تو ایک حدیث کے اندر ذکر نہیں کیا گیا, مختلف جگہوں پر مختلف گناہ کبیرہ کا ذکر ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر حقوق الوالدین کی اضافہ ہو گیا کہ والدین کی نافرمانی کرنا, ان کو ایذا دینا, تکلیف پہنچانا, یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے, ٹھیک ہے. والدین کا حکم نہ ماننا گناہ کبیرہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اور جھوٹی قسم کھانا, جھوٹی
قسمیں کھانا، یمین غموس. یمین کی 3 قسمیں ہیں، یمین منعقدہ، یمین لغو اور یمین غموس. یمین منعقدہ ایسے کہتے ہیں کہ فیوچر کے اوپر کوئی قسم کھائے، اللہ کی قسم میں کل آؤں گا، پھر وہاں پہ کل نہ جائے تو یہاں پر گناہ بھی ہے اور دوسرا کفارہ بھی واجب ہے. اور ایک ہے یمین لغو. یمین لغو اسے کہتے ہیں کہ آدمی اپنے زعم کے اعتبار سے، اپنے خیال کے اعتبار سے وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں نے سچی قسم کھائی ہے اور وہ ہو جھوٹی قسم. جیسے کہ میں نے پوچھا زید کمرے میں ہے، تو عمر نے کہا ہاں کمرے میں ہے، میں ابھی نیچے آ رہا تھا وہ کمرے میں بیٹھا تھا. میں نے کہا نہیں یار کمرے میں نہیں ہو سکتا. اس نے کہا اللہ کی قسم کمرے میں ہے، میں ابھی نیچے آیا ہوں. اب عمر تو اپنے زعم کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے یہ سوچ رہا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے. وہ کیا سچ کہہ رہا ہے. لیکن جب وہ عمر نیچے آیا تو عمر زید فوراً کمرے سے نکل کر باہر چلا گیا تھا، کہیں دوسرے راستے سے نکل گیا تھا. تو اب یہاں پر عمر تو اپنے گمان کے اعتبار سے سچی قسم کھا رہا ہے، واقع کے اعتبار سے وہ جھوٹی ہے. اس کو یہ میرے لغو کہتے ہیں کہ نہ اس کے اوپر کوئی گناہ ہے نہ اس کے اوپر کوئی کفارہ ہے. اور ایک یہ جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم تو صراحتاً زید کہاں ہے؟ کمرے میں بیٹھا ہے. کمرے میں ہے؟ ہاں اللہ کی قسم کمرے میں بیٹھا ہے. جھوٹی قسم ہے نا، وہ کمرے میں ہے نہیں، اس نے دیکھا بھی ہے کہ کمرے میں نہیں ہے، پھر بھی جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یمین غموس ہو گیا. غموس کا مطلب ڈبکی دینا. اس کو بھی یمین غموس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی جہنم کے اندر غوطہ دیا جائے گا، ڈبکی دی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا متفق علیہ. وفی روایت انس و شہادت الزور بدلو یمین الغموس. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر غموس کی جگہ پر کیا جھوٹی گواہی کا ذکر ہے. جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کیا ہے؟ کبائر میں سے ہے، گناہ کبیرہ ہے جھوٹی گواہی دینا. ٹھیک ہے. چلے اذان شروع ہو گئی ہے، یہاں تک بس کرتے ہیں. آپ لوگوں کا ٹائم چینج کریں گے. اچھا 9 بجے کا ٹائم رکھیں گے آپ لوگوں کا، تاکہ مشکات میں ہمارے پاس مکمل 40 منٹ ہوں. کم از کم 10-10 15 حدیثیں پڑھنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. مشکات میں نے بھی 2-3 دفعہ پہلے بھی میں نے اس کو پڑھایا ہے مشکات کو، تو اس وقت ہم 15 حدیثیں 10 حدیثیں پڑھتے تھے. یہاں پر دیکھو روزانہ 2-3 حدیثیں ہو جاتی ہیں، یہ تو مشکل ہو جائے گا. ٹائم اس کا الگ رکھتے ہیں، 9 بجے کا ٹائم رکھتے ہیں، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم 40 منٹ سے بھی زیادہ کا ٹائم لیں. اچھا تو اب یہ یہاں پر تو 40 منٹ سے زیادہ ہو نہیں سکتا. تو اب کوئی ایسا طریقہ ہے کہ زوم پر ہمیں 40 سے زیادہ منٹ ملے؟ ایسا کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی مجھے تو نہیں آتا استاد جی، پتہ کر سکتے ہیں. اب دیکھ لیں اگر اس طرح کوئی ہو سکتا ہو نا تو کم از کم اگر ہمیں 1 گھنٹہ ملے تو 1 گھنٹے کے اندر کافی حدیثیں ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. معلومات کر لیں. استاد جی والدین کی نافرمانی کی تھوڑی مزید کی ضرورت ہے. کل ٹھیک ہے، کل اگر ابھی اور پڑھانا ہوتا تو حدیث پڑھا دیتا نا. کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جو بھی سوال ہو کل پوچھ لیجئے گا، اس کے مطابق پھر میں جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے. چلے باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. السلام علیکم.